صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وفاتنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علیہ رحمہ کی تعلیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا قائم الصلاۃ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، نماز قائم فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ذر، جب تو صبح کرے اور کتاب اللہ میں سے کوئی ایک آیت سیکھ لے تو تمہارا یہ عمل تمہارے لیے 100 رکعت نماز نفل پڑھنے سے بہتر ہے، اور جب تو صبح کرے اور ابواب علم میں سے کوئی ایک باب سیکھ لے تو یہ تیرے لیے 1000 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے. ہمارے ساتھ آپ جڑے رہیے ناظرین، کیونکہ آج انشاءاللہ انتہائی ممتاز بارگاہ میں چلیں گے. پہلے تو یہ ذہن میں رہے کہ مصطفی فداکاروں کی جماعت اس کائنات کی سب سے عظیم اور بلند ترین جماعت ہے، اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے ناظرین. جن کے مقام و مرتبے جیسا نہ کوئی تھا، نہ کوئی ہے، اور نہ ہی کوئی ہو سکتا ہے. جن کا انتخاب خود مالک دو جہان سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کیا. انہی عظیم ترین ہستیوں میں ایک ہستی ایک ایسے کمبل پوش ہیں کہ اگر وہ کسی بات پر قسم اٹھا لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قسم کو ضرور پورا فرماتا ہے. یہ وہ ہستی ہیں ناظرین کہ جنت جن کی مشتاق ہے. پورے 2.25 ارب کے مسلمانوں سے پوچھ لیجئے صاحب کہ آپ کس بات کے مشتاق ہیں، تو کہیں گے ہم جنت کے مشتاق ہیں، لیکن جنت ان کی مشتاق ہے. یعنی بدری صحابی ہونے کا تاج سر اقدس پر سجائے شہید ابن شہید حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ وہ عاشق رسول ہیں کہ شہادت جن کے گھرانے کی پہچان ہے، جو دین اسلام کی محبت میں صاحب ذوالہجرتین ہوئے، جو السابقون الاولون کے ممتاز شرف کے حامی ہوئے، جنہوں نے ابتدائے اسلام میں ہی صدائے اسلام پر لبیک کہہ کر اپنے آپ کو ان 7 افراد کی صف میں کھڑا کر دیا جو سب سے پہلے بانی اسلام کی آواز پر فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صدائیں لگانے والے ہیں، جن کا گھرانہ فداکاری و جانثاری و قربانی، بلکہ یوں کہیے کہ دین اسلام کی راہ میں اپنا خون پیش کرنے میں بھی السابقون الاولون میں کھڑا ہے. یعنی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کے بابا حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اور والدہ محترمہ حضرت بی بی سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور بھائی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں جن کا شمار اسلام کے اولین شہداء میں ہوتا ہے، جو غلامی کی زندگی بسر کرتے تھے، کفار کی جانب سے بے انتہا تکالیف دیے جاتے تھے. ابو جہل نے ان کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑی ہی بے دردی کے ساتھ شہید کیا، اور وہ اسلام کی پہلی شہیدہ کہلائیں. یعنی تا قیامت جتنے شہداء آئیں گے صاحب یہ ذہن میں رکھیے، پہلا نام جس شہید کا آئے گا وہ حضرت عمار رضی اللہ عنہ کی والدہ محترمہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے. پھر ابو جہل اور دیگر مشرکین کے حکم پر حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کو تازیان مار مار کے یعنی کوڑے مار مار کے شہید کر دیا گیا، اور ان کے بھائی عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی شہید کر دیا گیا. یعنی وہ گھرانہ ہے جن کا مبارک خون دین اسلام کی عمارت کی بنیاد میں ملا. اسی جذبہ قربانی کی مٹی سے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہما کے عشق کا وجود اٹھا کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ پر بھی کفار کو کبھی رحم نہ آیا، کبھی ایمان سے لبریز سینے پر بھاری پتھر
پتھر رکھ دیا کرتے تھے تو کبھی پانی میں غوطے دے کر بے حال کر دیا کرتے تھے، اور کبھی آگ کے انگاروں سے جسم کو داغدار کر کے نڈھال کر دیا کرتے تھے۔ اسی لیے اچھوں کے اچھے اور سچوں کے سچے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آل عمار و آل یاسر سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ یہ سرکار نے وجہ وجود کائنات نے وعدہ فرمایا ہے، بلکہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ جس نے عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھا، اللہ تعالیٰ نے اسے مبغوض رکھا، یعنی اللہ اس سے غضبناک ہوگا۔ شیطان سے جنگ کرنے اور اس کا حلیہ بگاڑنے والے سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں، غزوہ خندق میں، غزوہ حنین میں، فتح مکہ کے موقع پر، غزوہ تبوک سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شرکت کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا جانثاری کا جو وعدہ تھا وہ مکمل طور پر سچ کر کے دکھایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے شیطان سے پناہ دی ہوئی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سراپا ایمان تھے، آپ کی رگ رگ گوشت پوست اور ہڈی ہڈی ایمان سے لبریز تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پاک اور مبارک ہستی ہیں جن کے لیے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عمار کو سر سے لے کے پاؤں تک ایمان سے بھر دیا۔ عمار کے خون اور گوشت میں ایمان سرایت کر چکا، یعنی پریویل کر چکا ہے ان کے وجود کے اندر، بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے نقش قدم پر چلنے اور ان کا طریقہ اپنانے کے لیے رہنمائی فرمائی۔ زہد و تقویٰ ایسا کہ عبداللہ بن حذیل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 1 درہم کے بدلے راشن خریدتے ہوئے دیکھا، پھر انہوں نے راشن اپنی کمر پر اٹھا لیا، حالانکہ وہ اس وقت کوفے کے امیر تھے صاحب، یہ ذہن میں رکھیے گا، یعنی کوئی پروٹوکول نہیں تھا، بس وہ لاد کے بوری کو چل دیے وہاں سے۔ یہ آپ کا فقر تھا اور یہ آپ کا علامہ صاحب آغاز کرتے ہیں آپ سے، یہ ذرا بتائیے سب سے پہلے، میں تو ظاہر ہے اس لفظ کے سحر کے اندر اور اس کی حلاوت اور اس کی یوں کہیے کہ مٹھاس کے اندر کھویا ہوا ہوں کہ اللہ نے کیا مقام آپ کی والدہ کو عطا کیا کہ رہتی دنیا تک جتنے شہداء آئیں گے، ٹاپ آف دا لائن جو پہلا نام ہے، جہاں سے سمجھ لیجئے کہ شہادت کا دروازہ کھل رہا ہے ناموں کا، وہ پہلا نام حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ تو میرا خیال ہے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شخصی و خاندانی تعارف سے آغاز کیجیے، اور اس عظیم خاندان نے کس انداز سے قبول اسلام کیا، اور پھر ان کے والدین اور بھائی پر جو ظلم و ستم کا بازار گرم ہوا اور شہادت کا جام نوش کیا، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو پروگرام ہے حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے ہمیں اس بات کو نہیں بھولنا چاہیے کہ جو ابتدا ہوتی ہے اس وقت کے جو مصاحبین ہوتے ہیں بعد میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں بھی آ جائیں تو کبھی بھی اس مرتبے کو نہیں پا سکتے 100% جنہوں نے تنہائی میں، تنگی میں، دقت میں اور سٹارٹ کے اندر ساتھ دیا ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ سابقون الاولون کے اندر شامل ہیں، من المہاجرین میں ہیں، اور ان کو جو اللہ تعالیٰ نے مراتب عطا کیے، 2 ہجرتیں بھی کرنے کا شرف عطا کیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی جو ابتدا ہے، ان کے اصل میں ایک چچا تھے جو یمن سے آئے تھے مکہ میں، یہاں ان کا حریث نام تھا، ان کو یہاں پر قتل کر دیا گیا۔ تو آپ کے والد محترم جو یاسر تھے اور ان کے ساتھ ان کے 2 بھائی حارث اور مالک، یہ مل کے اپنے اس بھائی کو تلاش کرنے کے لیے آئے۔ جب مکہ میں پہنچے تو یہاں آ کر پھر پتہ چلا کہ یہ کیفیت بن چکی ہے، تو وہ قتل ہو چکے ہیں۔ ان کو کعبۃ اللہ سے محبت ہوئی تو یاسر ادھر ہی رک گئے اور باقی دونوں بھائیوں کو واپس بھیج دیا۔ اب مکہ کے اصول کے مطابق جس طرح اب بھی وہ کسی نہ کسی کا اقامہ لینے کے لیے کوئی کفیل بنایا جاتا ہے عرب میں، تو وہاں ضرورت تھی کہ کسی کو اپنا کفیل یا حلیف بنایا جائے، تو انہوں نے حلیف بنا لیا ابو حذیفہ کو، جو کہ ابو حذیفہ بن مغیرہ، یہ ابو جہل کا حقیقی چچا تھا۔ تو لیکن یہ ایک اچھے ذہن کا تھا، اور یہ ابو حذیفہ وہی ہے کہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا عین شباب کا دور تھا اور جب بیت اللہ شریف کی تعمیر ہوئی تھی، تو اس وقت بیت اللہ شریف کی تعمیر کے ساتھ، تکمیل کے ساتھ جو حجر اسود کے نصب ہونے کا جھگڑا پڑا، تو اس کو ختم کرنے کے لیے اسی نے تجویز دی تھی کہ کل صبح جو سب سے پہلے مسجد حرام میں داخل ہوگا وہی اس کو نصب کرنے کا حق رکھتا ہے۔ تو یہ وہ ابو حذیفہ، ابو جہل کا چچا ہے، انہوں نے اس کو اپنا حلیف بنا لیا۔
تو جب ان کے پاس کچھ عرصہ یہ رہے تو پھر ان کی باندی تھی سمیہ، اس نے اپنی اس باندی کے ساتھ حضرت یاسر کا نکاح کر دیا، شادی کر دی، تو پھر ان سے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ تو حضرت عمار کے ساتھ ان کے بعد ایک اور بھائی تھے عبداللہ، تو یہ 2 بھائی تھے، یہ دونوں پیدا ہوئے۔ اب اس کے بعد وقت گزرتا گیا، اچھا گزرتا گیا۔ ابو حذیفہ نے ایک روایت تو یہ ملتی ہے، شاذ روایت ہے، کہ اس نے بھی اسلام قبول کر لیا، لیکن بہرحال سمیہ اس کی باندی تھی تو اس نے یہ ابو جہل کو دے دی، تو ابو جہل کی ملکیت میں آ گئی۔ اب جو عرب کا ماحول تھا اس کے مطابق غلام جو اپنے آقا کے پوچھے بغیر کوئی بھی معاملہ کسی سے نہیں کر سکتا، اگر وہ کرتا تو وہ اس کو سزا دیتا، تو مالک کو ہر قسم کے حقوق حاصل تھے۔ اب یہاں پر یہ ہوا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دور رسالت میں آپ اس کو لوگوں کے سامنے روشناس کروایا، تو اب لوگ جوک در جوک آنے لگے، تو ابتدا میں آنے والوں میں حضرت سمیہ بھی شامل ہوئیں، حضرت سیدنا یاسر بھی شامل ہوئے، حضرت عمار بھی شامل ہوئے، اور ان کے بھائی حضرت عبداللہ بھی شامل ہو گئے۔ اب ان کی حضور سے محبت یہ ابو جہل کو تو کسی صورت میں بھی برداشت نہیں تھی، تو اسی لیے اپنی باندی کے طور پر ان پہ وہ ظلم و ستم بہت زیادہ روا رکھتا، اور وہ ہر ظلم و ستم برداشت کرتی۔ اور جب ان کے قبول اسلام کا وقت ہوا ہے تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم کے اندر داخل ہو چکے تھے۔ ایک روایت کے مطابق جو ہے وہ 7 لوگوں میں مردوں میں آپ کا نمبر آیا 7واں، اور ایک روایت کے مطابق اس کے بعد بہرحال یہ السابقون الاولون کے اندر شامل ہوئے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے ہر قسم کے ظلم و ستم کے سامنے تنہا ہی نہیں بلکہ آپ کے پورے خاندان نے ہر قسم کا ظلم و ستم برداشت کیا ہے، اور دین اسلام سے سر منہ انحراف کرنا بھی گوارا نہیں کیا۔ اور اتنے ظلم ہوتے کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی پشت مبارک پہ وہ نشانات پڑ گئے تھے، اور بعد میں جب ایک موقع پر کسی نے دیکھا تو اس وقت انہوں نے پوچھا آپ کی کمر پہ بڑے نشانات ہیں، تو آپ فرماتے کہ مجھے وہ پہنا دی جاتی تھی زرہ لوہے کی، اور وہ بھی گرم ہوتی، پھر زمین بھی گرم ہوتی، پھر آگ بھی جلائی جاتی، اوپر سے سورج کی بھی گرمی ہوتی، اور اس کے اندر مجھے لٹا کے پھر مجھے مارا جاتا اور کہا جاتا کہ آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو محبت کا دعویٰ کرتے ہو اس سے پیچھے ہٹ جاؤ، لیکن آپ فرماتے کہ میں وہ ظلم و ستم برداشت کرتے ہوئے بے ہوش ہو جایا کرتا تھا، لیکن میرے منہ سے کبھی بھی حضور کی غلامی سے پیچھے ہٹنے کا کوئی لفظ بھی ادا نہیں ہوا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ یقیناً دوسروں کے لیے مشعل راہ بنے، کہ آگے آنے والے لوگ جو ہیں ان کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ ایسا آسان معاملہ نہیں ہے، آپ کو ایسے ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اگر کرنا پڑے تو اس طرح آپ لوگوں نے ثابت قدم بھی رہنا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو تصوف کے اندر امام ابو نعیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تصوف کی تعریف کی ہے، وہ فرماتے کہ تصوف کہتے ہی اسی کو ہیں کہ آخرت کی نعمتوں کے حصول کے لیے آپ دنیا کے مصائب اور تشدد اور ظلم و ستم برداشت کریں۔ تو اس حوالے سے دیکھیں تو پھر حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کا خاندان تصوف کا امام نظر آتا ہے کہ آپ نے وہ ظلم و ستم برداشت کیے جو دوسروں کے لیے بھی مشعل راہ بنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو ان کے اوپر کرم نوازی کی، اب تھوڑا سا وہ نام کا بھی، چونکہ ابو حذیفہ کی وہ تجویز اچھی تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی لوگوں کے سامنے باعث شرف بنی، تو جب ہجرت فرمائی انہوں نے تو وہاں پہ حضرت حذیفہ بن یمان تھے، تو حضور نے وہ حذیفہ نام کی نسبت سے ان کو حضرت عمار بن یاسر کا حلیف۔ سبحان اللہ۔ بات آگے بڑھاتے ہیں، اس میں ایک بات جو بڑی اہم ترین ہے اور وہ ابتدائی سوال میں شامل تھا، تو میں چاہتا ہوں کہ ذرا اس پہ آپ تھوڑا سا ربط بنائیے، کہ ایک تو یہ کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جس طرح سے ظلم و ستم ہوتے تھے، اور پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نگاہ سے ان ظلم و ستم کو دیکھا کرتے تھے، اور ظاہر سرکار علیہ السلام کا دل جو ہے بڑا پسیج جاتا تھا، اور حضرت عمار اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی آل پہ خاص طور پہ آپ جو ہے وہ اپنی رحمت کی نگاہ بھی فرماتے تھے، بشارتیں بھی ان کے لیے دیتے تھے۔ لیکن اس سے پہلے وہی بات ہے کہ آپ کے والدین کی جو شہادت ہے وہ بھی ظاہر دنیا اسلام کا ایک ایسا یوں کہہ لیجئے کہ خاص حوالہ ہے کہ جیسے ابتدا میں آپ نے کہا کہ جو ابتدائی لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، ظاہر ہے جو بات کے آنے والے ہیں آپ ان کو فراموش تو کسی صورت نہیں کر سکتے، اور اللہ ہی بہتر جانے کس کا کیا مقام مرتبہ ہے، لیکن ابتدائی لوگوں نے جو قربانیاں دی ہیں اس صف میں آپ جو ہے وہ پہلے کھڑے ہیں، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ جنید اقبال نے کہا تھا کہ یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان۔ اگر صبر و استقامت کی کوئی مجسم صورت دیکھنی ہو تو وہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔
آپ پر ظلم کے، اذیت کے، دکھوں کے، درد کے وہ پہاڑ توڑے گئے کہ اگر وہ دکھ اور تکالیف کسی پہاڑ پر ڈالی جاتی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. یقیناً کوئی دو لیکن رائے آپ نشہ توحید کے اندر ایسے مخمور تھے کہ توحید کا جو بیج اللہ نے آپ کے دل میں بو دیا تھا، قیامت تک کوئی اس کو آپ کے دل سے اکھاڑ نہیں سکا. اللہ اللہ. اس اذیت کی صورتیں کیا تھی؟ آپ خود، آپ کی والدہ حضرت سمیہ، آپ کے والد حضرت یاسر، آپ کے بھائی حضرت عبداللہ بن یاسر اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود، یہ 4 نفوس قدسیہ، ان کے بارے میں سیرت نگار لکھتے ہیں کہ روز مکے میں ایک تماشا لگتا تھا. اللہ. ان 4 کو لایا جاتا اور ان کو لوہے کی زریں پہنا کر عرب کی چلچلاتی دھوپ میں تپتی ریت پر لٹایا جاتا. اللہ. کبھی پانی کے اندر غوطے دیے جاتے، اللہ. کبھی آگ کے دہکتے ہوئے انگاروں سے جسم کو داغا جاتا، کبھی اللہ. ان کی پیٹھ پر کوڑے برسائے جاتے. اللہ. یعنی ایسے مظالم تھے کہ جہاں انسانیت شرما جاتی ہے. یعنی آپ یہ، میں اس تصور کو ایک لمحے تصور میں لے کے آ رہا ہوں کہ آج اگر 40 45 50 ڈگری سینٹی گریڈ اگر گرمی ہو جاتی ہے، آپ فل سلیوز کی شرٹ پہنتے ہیں تو آپ بار بار آستینوں پر چڑھا رہے ہوتے ہیں. بالکل. وجہ اس کے کہ لوہے کی زرہ اس وقت کی مکے کی گرمی اور شدت میں. اللہ. اور پھر ان سارے مظالم کے ساتھ جو ان کا صبر و استقامت تھا وہ اپنی مثال آپ. اللہ. اب اس میں سب سے پہلی جو صورت تھی وہ آپ کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تھی کہ دردناک طریقے سے ان کو شہید کیا گیا. اور وہ جو ان کی شہادت تھی وہ تاریخ اسلام کے اندر شہادت کے باب میں پہلی شہادت قرار پائی ہے کہ جب شہادت کا تذکرہ ہوگا تو پہلی شہیدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو والدہ ہیں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. پھر آپ کے والد حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا. اب یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ وہ جو نشانات تھے دکھ کے، درد کے، تکلیفوں کے، پوری زندگی آپ ان نشانات پر فخر کرتے رہے اور فخر سے بتاتے رہے کہ یہ نشان کیسے ہیں. ایک مرتبہ جب کرتا اٹھایا تو ایک شخص نے پوچھا کہ آپ کی پوری پیٹھ کے اوپر نشان ہی نشان ہے. آپ نے فخر سے بتایا، فرمایا یہ وہی نشان ہے جو اسلام قبول کرنے کی پاداش کے اندر مکے کی تپتی ہوئی ریت پر مجھے لٹایا گیا تھا. آگ کے انگاروں سے دہکا کر میرے پیٹھ کو داغا گیا تھا اور مجھے نشانات پر فخر ہے کہ اسلام کے لیے یہ نشان میری پشت پر لگے. حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر اس مقام سے گزرے جہاں انہی 4 نفوس قدسیہ کو ظلم ڈھایا جا رہا تھا، تپتی ریت پر لٹایا گیا تھا. آقا کریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے ان کو دیکھا اور دیکھ کر ارشاد فرمایا صبرن آل عمار فإن موعدکم الجنہ. فرمایا اے آل یاسر تم صبر کے ساتھ چمٹے رہو، اللہ نے تمہارے ساتھ جنت کا وعدہ کر دیا ہے. اچھا ایک بات بتائیے، وہ جو ابو جہل نے، ملعون نے انتہائی یوں سمجھ لیجئے کہ دردناک انداز میں جو آپ کی والدہ کو شہید کیا، وہ منظرنامہ بھی کیسا؟ میں دیکھیے جنید بھائی اسی طرف آ رہا ہوں کہ اگر ہم اس ظلم و ستم کی تاریخ کو دیکھیں نا، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر کبھی کوئی شکوہ نہیں آیا، کوئی شکایت نہیں آئی، درد اور تکلیف کا کبھی انہوں نے بطور شکوہ بے صبری کا اظہار نہیں کیا. ایک موقع ایسا تھا جہاں ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا اور وہ ضبط کا بندھن جب ٹوٹا تو تب بھی شکایت نہیں کی بلکہ اپنا دکھ کم کرنے کے لیے روتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور روتے ہوئے عرض کیا سرکار اب تو حد ہو گئی ہے، جس طرح میری والدہ کو شہید کیا گیا ہے، جس دردناک طریقے سے ابو جہل نے شہید کیا ہے تو اب انتہا ہو گئی ہے اور اب یہ دکھ اور یہ تکلیف بس آپ دعا فرما دیں. تو اس وقت بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عمار تم صبر کرو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ جنت کا وعدہ فرمایا ہے. اس موقع پر اس دکھ کو پھر دوسرا موقع حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان 4 ہستیوں کو وہاں تکلیف دی جا رہی تھی اور میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا کہ ہم اس مقام سے گزرے تو پھر حضور نے فرمایا یا اللہ تو ان کی مغفرت فرما دے اور تو نے ان کی مغفرت کاری ہی دی ہے. اور ایک منظر یہ ہے کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگ میں ڈالا گیا ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرتے ہیں اور وہ منظر یہ ہے کہ حضور نے اپنا دست شفقت حضرت عمار بن یاسر کے سر پہ رکھا اور سر پہ رکھ کے فرمایا یا نار کونی بردن و سلامن علی عمار کما کنت علی ابراہیم، اے آگ تو عمار پر اس طرح ٹھنڈی ہو جا جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر. آپ کے والد گرامی حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوڑے مار مار کے شہید کیا گیا اور آپ کی والدہ محترمہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ناف کے نیچے نیزہ مار کے جو ہے ابو جہل نے شہید کیا. میں ابھی ایک بات سوچ رہا تھا کہ یہ مشکل ترین مرحلہ کیسے گزارا ہوگا حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ابتدائے اسلام میں اس طرح کی تکالیف کو برداشت کرنا
یہ یقیناً اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ آپ ہی کا خاصہ ہے۔ اچھا، اب جب یہ ظاہر ہے آپ نے وہ قربانیاں دے دیں اللہ کی بارگاہ میں اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین پہ، تو پھر احادیث میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے جو فضائل ہمیں ملتے ہیں، جو مناقب ملتے ہیں، خاص طور پہ سرکار علیہ السلام کی زبان مبارک سے، یہ کیسے کمال ہے؟ پھر سرکار علیہ السلام اور ان کے گھرانے سے جو آپ کی محبت ہے وہ کیسی دیدنی ہے، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ جنید بھائی، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب وہ عظیم اور جلیل القدر صحابہ میں سے ایک عظیم صحابی ہیں جن کو السابقون الاولون کا درجہ ملا ہوا، اور پھر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان وحی ترجمان سے عظیم نعمتوں کو بشارت کی صورت میں آپ کے اوپر انڈیلا گیا۔ اللہ، جو جملہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فرمایا، وہی جملہ حضرت عمار بن یاسر کے لیے فرمایا۔ وہ کیا؟ فرمایا کہ جدھر عمار جائیں گے حق ادھر جائے گا، جدھر حق جائے گا عمار ادھر جائیں گے۔ اللہ، کہ ہمیشہ حضرت عمار بن یاسر حق کے ساتھ وابستہ رہیں گے۔ اللہ، اور اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے جب تمام روحوں کو غور سے ملاحظہ فرمایا تو اس میں جو سب سے زیادہ محبتوں والے جان نثار تھے ان کو میرے صحابہ بنایا۔ بے شک۔ اور جنید بھائی، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ بڑا کمال ہے کہ اس نے بے مثال لوگوں کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صحابی بنایا۔ ٹھیک۔ اگر ہم آج کے دور میں صرف تکلیفیں سنیں تو ہماری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے ایسا ہی ہیں۔ ہے۔ انہوں نے کتنی ہمت اور قوت سے برداشت کی۔ اصل حقیقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ عمل کرنے والے تھے۔ ایسا ہی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کو بخاری نے بیان کیا، مشکات میں موجود ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لا الہ الا اللہ کہہ دے پھر وہ چھوڑے نا، چاہے وہ جلا دیا جائے یا ذبح کر دیا جائے۔ اللہ، اس کی بہترین مثال ان دونوں اس خاندان کی صورت میں نکلتی ہے۔ اللہ۔ اور حضرت علقمہ کہتے ہیں کہ میں ملک شام میں گیا تو میں نے وہاں کسی سے پوچھا کہ یہاں کے سب سے فضیلت والے بندے کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جب میں ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا تو میں نے پوچھا کہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں کون ایسا شخص ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے شیطان سے محفوظ رکھا ہوا ہے؟ تو فرمایا حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ۔ یہ دیکھیں، یہ انبیاء کا وصف ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کو شیطان سے بچا کے رکھتا ہے، اور سارے انبیاء کو کوالٹی دی لیکن محفوظ رکھا، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ فضیلت عطا فرمائی کہ آپ سے وہ حصہ ہی جدا کر دیا گیا۔ اور حضرت عمار بن یاسر کو، اور آپ اس پہ فخر کیا کرتے تھے کہ لوگ انسانوں سے لڑتے ہیں، میں انسانوں سے بھی لڑا، میں شیاطین سے بھی لڑا۔ اور کہا ایک دن میں کہیں پانی لینے کے لیے گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں کوئی پانی سے روکے تو اس کا مقابلہ کرنا، اس کو جواب دینا۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عمار بن یاسر کے بارے میں یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے کو اختیار کرنا۔ یہ اور اہل بیت کے ساتھ جو ان کی محبت ہے، اس میں دو بڑے اہم واقعات میں عرض کرنا بتائیے۔ حضرت عمار بن یاسر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے، آپ کے متعلقہ افراد سے اتنی محبت تھی اور ادب بھی تھا۔ محبت میں ادب ہو تو اس محبت کا انداز ہی نرالا ہوتا ہے۔ اللہ، جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کہیں سفر کرتے تھے تو رات آرام کا وقت آتا تو دیکھتے حضرت علی المرتضیٰ کدھر سوئے ہوئے، جہاں حضرت علی المرتضیٰ کے قدم ختم ہوتے وہاں سے نیچے اپنا سر رکھتے۔ اللہ، کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت ہیں تو میں نے ادب و احترام کیا۔ ادب کا مقام، یہ ادب کا اعلیٰ مقام تھا کہ اپنے آپ کو ان سے نیچے رکھتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور دوسرا ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ اتنی محبت اور انس تھا کہ کسی سے سنا کہ اس نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازیبہ جملہ کہا تو فوری طور پہ چہرہ سرخ ہو گیا اور جلال میں آئے اور فرمایا تمہیں پتہ نہیں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ وہ عظیم المرتبت شخصیت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دنیا اور آخرت میں میری بیوی۔ اللہ، اتنا ادب و احترام اہل بیت کا کرتے تھے۔ اور صرف یہ نہیں بلکہ جو اہل بیت کے افراد میں شامل ہے، حضرت امام حسن کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت امام حسن کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بڑی کم عمر تھی آپ کی، تو حضرت عمار بن یاسر سیدنا صدیق اکبر کی سنت کو پورا کرنے کے لیے ان کو اپنے کندھوں پہ بٹھاتے تھے، ان کے ہاتھ بھی چومتے تھے، اور کبھی کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نواسے حضرت
عمار بن یاسر حضرت امام حسن کے پیر بھی چوما کرتے تھے اللہ اور بتاتے تھے کہ اہل بیت کے افراد کے ساتھ محبت ہی آخرت میں کامیابی کا ذریعہ۔ اللہ علامہ صاحب، ایک بات جو بڑی خاص ہے وہ یہ کہ ایک طرف تو ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ مقام دیا، دوسرا آپ کا جو زہد و تقویٰ تھا اور دنیا سے جو آپ کی بے رغبتی تھی، آپ نے وہ عمارت کے بارے میں بھی بتانا ہے، جب آپ کو کوفے کی امیری ملی ہے تو اس وقت کیا کیفیت تھی، پھر عبادات آپ کی، پھر وہ جو شیطان سے آپ کی لڑائی ہوئی ہے اور وہ جو جنگ آپ جیتے ہیں وہ کیا واقعہ تھا، ذرا وہ بھی بتائیے۔ جی یقیناً حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا تبار وہ ہے جو ابتدائی کشتہ عشق مصطفیٰ تھے، تو اب اس کے تقاضے بھی آپ جانتے تھے اور اس کو شروع سے ہی پورا کرتے ہیں، اگر بلکہ میں یہ بات کہہ دوں کہ ابھی تو 5 نمازوں کی فرضیت بھی نہیں ہوئی تھی، صرف عشق مصطفیٰ ہی فرض تھا، تو یہ اس وقت وہی ادا کر رہے تھے اور پورا خاندان آباد۔ کیا اچھا جملہ۔ اب اس میں ہم آگے دیکھتے ہیں، جہاں تک وہ شیطان کے ساتھ کشتی کی بات ہے تو اس سے پہلے میں 1-2 باتیں اور عرض کرنا چاہوں گا۔ تہذیب الکمال کے اندر امام عزی نے بیان کیا ہے کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بھی شرف حاصل ہے کہ پورے کا پورا خاندان جس کے اس وقت جتنے بھی افراد موجود تھے ان سب نے مل کر ہجرت کی ہے، تو یہ شرف بھی صرف حضرت عمار بن یاسر کو حاصل ہوا۔ درست۔ تو یہ کوئی معمولی شرف نہیں ہے، بلکہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ میاں بیوی کی حیثیت سے ہجرت فرمائی تھی، باقی لوگ جو ہیں وہ تنہا جو ہے ہجرت کرتے رہے، لیکن ان کو جتنے بھی افراد موجود تھے وہ سب کے سب مل کے انہوں نے ہجرت کا شرف حاصل کیا۔ بے شک ایسا۔ اور پھر جہاں تک یہ بات آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری دور مبارک کے اندر آپ کا جو زہد و تقویٰ کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، آپ کا زہد و تقویٰ جو تھا وہ حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کے ساتھ بلکہ ان کی قربت کی مزید برکت حاصل ہوئی۔ اللہ، آپ خود بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اور حضرت مولا علی پاک رضی اللہ عنہ ایک سفر میں تھے، تو وہاں پر ہم سفر میں جب سٹے کیا ہم نے تو آرام کرنے لگے، ایک کھجور کے درخت کے نیچے خالی زمین پر ہی دونوں لیٹ گئے، حضرت مولا علی بھی اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی۔ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے اپنے قدم لگا کے ہمیں بیدار کیا، ہمارے جسموں پہ اس وقت مٹی خوب لگ چکی تھی اور حضور ہماری حالت دیکھ کر جو ہے مسکرا رہے تھے۔ اللہ، تو یہ آپ کا ایک زہد و تقویٰ ہے کہ اتنی اس کیفیت میں نہیں کوئی اچھا بستر ہو میرے لیے، یہ وہ ایسے تقاضے نہیں ہیں۔ تو اب آگے دیکھتے ہیں، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب ان کو امیر کوفہ بنا کر روانہ کیا تو ساتھ میں ایک لیٹر دیا، ان کے ساتھ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، تو وہاں پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو کمال کے جملے لکھے ہیں، آپ فرماتے قد بعثت الیکم عمار بن یاسر وابن مسعود معلما ووزیرا، یہ تمہارے پاس عمار بن یاسر اور عبداللہ بن مسعود آ رہے ہیں، یہ وہ ہیں جو سکھائے ہوئے بھی ہیں اور حکومت کے معاملات ادا کرنے پہ بھی قدرت رکھتے ہیں، ان کے اوپر کوئی آزمائش تجربہ کرنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے۔ اور فرمایا وَهُم مِّن نُجَبَائِ، یہ نجبا میں سے ہے، من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومن اہل بدر فاسمعوا، یہ اہل بدر میں سے، خبردار کوئی ان کی حکم عدولی نہ کرے، ان کی باتیں توجہ سے سننی۔ اور یہ وہی ہے کہ جب حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ کو ایک موقع آیا کہ آقا نے خود ان کو مبارکباد عطا کی، اور وہ کیسے کہ جب جنگ بدر کے اندر ابو جہل قتل ہوا تو حضور نے خود ان کو مبارکباد دی اور فرمایا عمار تمہیں مبارک ہو، تمہاری ماں کے قاتل کو اللہ تعالیٰ نے قتل کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اور آپ یہ دیکھیے اپنا پروفیسر صاحب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جہاں زہد و تقویٰ، جہاں دنیا سے بے رغبتی کا تصور، جہاں عبادات کا ذوق، جہاں آپ کے اندر اتنی برداشت، اتنی قوت عطا کی، وہاں شجاعت و بہادری بھی آپ کی کمال تھی اور غزوات میں آپ کا کردار بھی کمال تھا، تو علمی مقام بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت عطا کیا تھا، اس پہ بھی گفتگو کی ذرا۔ جنید بھائی، نبی علیہ السلام نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فرمایا مولی ایمان الا مشاشی ہی، عمار بن یاسر کے تو جوڑوں میں ایمان داخل ہو چکا ہے، یعنی ان کی رگ رگ کے اندر اور ہڈیوں کے جوڑوں تک ایمان داخل ہے، پورے وجود میں پریویل پورے وجود کے اندر، سر سے پاؤں تک ایمان ہی ایمان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سیرت نگاروں نے یہ لفظ لکھے ہیں کہ حضرت عمار بن یاسر اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے کہ جہاں سرکار موجود ہوں اور میں وہاں موجود نہ ہوں۔ اسی بنیاد پر بدر سے لے کر تبوک تک جتنے غزوات ہیں وہاں آپ نے اپنی فداکاری کا اور جانثاری کا مظاہرہ کیا۔ تاریخ اسلام کا پہلا مارکہ ہے جس کو غزوہ بدر کہا جاتا ہے، اور اس کے بارے میں
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदरी सहाबा से फरमाया था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारी ज़ात से वाकिफ़ है और उसने तुम्हारे लिए ये ऐलान फरमाया कि तुम भी कुछ भी करो तुम्हारे लिए जन्नत का वादा हो चुका है। इस ग़ज़वा बदर के अंदर हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु शरीक थे, और सिर्फ शरीक नहीं थे, इस तरह सीना तान कर शेरों की तरह लड़े कि 4 काफिरों को वासिले जहन्नम किया है। अल्लाह। ग़ज़वा बदर से पहले ग़ज़वा हुआ ग़ज़वा ज़िल अशीरा जिसको कहा जाता है, यह भी सन 2 हिजरी में हुआ, जिसमें 200 के करीब सहाबा किराम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गए थे। इसमें भी हज़रत अम्मार बिन यासिर शरीक थे, और इसमें तारीख़ तबरी के लफ्ज़ ये हैं कि आप फ़ख्र से ये बयान किया करते थे कि ग़ज़वा ज़िल अशीरा में कई मरतबा आपने ये बात बयान की कि मैं और अली उल मुर्तज़ा वहाँ दोनों इकट्ठे थे और हम दोनों एक दूसरे के रफ़ीक थे। इसी तरह 5 हिजरी के अंदर ग़ज़वा ज़ातुर रिक़ा पेश आया, और इसको ग़ज़वा ज़ातुर रिक़ा इसलिए कहते हैं कि सूरत हाल ये थी कि सवारियों की किल्लत थी, चल चल के सहाबा के पाँव के नाखून उखड़ गए थे, और जो पाँव थे वो ज़ख्मी हो चुके थे, और कपड़ों के चीथड़े उन्होंने पाँव पर बांधे हुए थे। हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इसमें भी शरीक थे, बल्कि यहाँ एक अहम वाक़या भी आपके साथ पेश आया। वो ये था कि रात के वक़्त पहरा देने के लिए नबी अलैहिस्सलाम ने 2 सहाबा को हुक्म दिया था कि तुम 2 पहरा दोगे। वो हज़रत इबाद बिन बिशर थे और हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे, जिन्होंने रात के वक़्त पहरा दिया। फिर मसला है तबूक का, ग़ज़वा तबूक के अंदर भी आप शरीक हुए, और जो आपकी वहाँ शिरकत है उस हवाले से सीरत निगारों ने जो लफ्ज़ लिखे हैं वो बड़े खूबसूरत लफ्ज़ हैं। फरमाया हुना का सईकन लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तबूक में ये हुजूर के साथ चिमटे हुए थे, जहाँ सरकार होते यहाँ ये मौजूद होते। ला युफारिकुहु यंतज़िरु मिन्हु अमरन लियुबादिर इला तनफीज़िही, ये हुजूर से जुदा नहीं हुए और कोशिश में होते थे कि हुजूर कोई हुक्म फरमाएं और मैं फ़ौरन उसकी तामील करूं, और ज़ुबान रसूल से कोई हुक्म निकले और फ़ौरन मैं उसकी तामील करूं, सरकार के साथ साथ तबूक में रहे। इसी तरह ग़ज़वात के अंदर सरिया अब्दुल्लाह इब्न जहश जो भेजा गया था 2 हिजरी के अंदर, वो सबसे पहले सबसे पहला, और इसकी अहमियत ये थी कि पहला माले गनीमत जो मुसलमानों को हासिल हुआ है वो इसी सरिया से हासिल हुआ की जानिब जो, जी बिल्कुल। और इसमें खत नबी अलैहिस्सलाम ने दिया था कि 2 दिन बाद वो सफर जारी रहा। वहाँ हज़रत अब्दुल्लाह इब्न जहश ने एक लफ्ज़ फरमाया था, फरमाया अब आगे वो चलेगा, खत खोलने के बाद फरमाया आगे वो चले जिसको शहादत प्यारी है। हज़रत अम्मार बिन यासिर भी साथ चले, सहाबा साथ चले, हज़रत अम्मार बिन यासिर उसमें शरीक थे। फिर जंग यमामा जो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में लड़ी गई, अकीदा खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लड़ी गई, उसमें आप शरीक थे। और एक चोटी पर चढ़कर जब पेशकदमी नहीं हो रही थी तो आपने उस वक़्त इरशाद फरमाया कि आगे बढ़ो मुसलमानों, जन्नत तुम्हारा इंतजार कर रही है। मौता का मौका था, जंग मौता का जी। आपका कान कट गया था और वो कान जमीन के ऊपर फड़क रहा था, और आप सारी जिंदगी फख्र से बताया करते थे मेरा ये वो कान है जो अकीदा खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। और इल्मी मकाम की आपकी बात हो तो इतना बड़ा तवील वक़्त जिसने चश्मे नबूवत से सैराब हुआ हो और फैज़ हासिल किया हो, क्या इल्मी मकाम होगा उनका। भाई मदीनतुल इल्म और बाबे मदीनतुल इल्म दोनों ही का फैज़ान आपको मिला हुआ था। हदीस आपसे रिवायत हैं। और एक ज़रूरी बात जो आज दौरे हाजिर के वाले से कि हम जो है उलमा का वक्त गैर ज़रूरी मसाइल के अंदर खर्च करते हैं, बल्कि वो मसाइल नहीं होते, वो पहेलियाँ होती हैं जो पूछी जाती हैं। आपसे एक शख्स ने ऐसा ही एक मसला पूछा, आपने फरमाया कभी ये मसला रूनमा हुआ है? उसने कहा ऐसा कभी नहीं हुआ। फरमाया जब होगा तो देख बात करना, क्या बात है। जवाब आइए जी, आपको लिए चलते हैं किताब शिफा की जानिब। नेक काम में यकीनी कामयाबी के हवाले से आपको बतलाते हैं कि अगर कोई शख्स किसी काम को, नेक काम को करना चाहता है, इरादा रखता है, तो 313 बार आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़े और 24 बार पहला कलमा पढ़कर इस काम का आगाज़ करें। इंशाअल्लाह यकीनी कामयाबी होगी। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम का कमाल कौल मुबारक है कि जिस शख्स के दिल में अल्लाह ताला का डर होता है तो वो तक़वा और परहेज़गारी इख्तियार करता है, और वही शख्स कामयाब हो कामरान रहता है। क्या बताऊं मर्तबा मैं हज़रत अम्मार का खुल गया था जिस पे नुक्ता इश्क के असरार का, क्या बताऊं मर
مشرکوں نے جس کے تھے ماں باپ کر ڈالے شہید، مشرکوں نے جس کے تھے ماں باپ کر ڈالے شہید، حق ادا جس نے کیا آقا سے سچے پیار کا، حق ادا جس نے کیا آقا سے سچے پیار کا، تھا رگو شام جس کی نور ایمان کا رچا، موترف عالم ہے اس کے جذبہ بیدار کا، کیا بتاؤں مرتبہ حق و باطل میں ہوئی تفریق، جس کی ذات سے حق و باطل میں ہوئی تفریق، جس کی ذات سے وہ جو ساجد تھا فدائی حیدر کرار کا، وہ جو ساجد تھا فدائی حیدر کرار کا، کیا بتاؤں مرتبہ میں حضرت عمار کا، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم